میرے بھائیوں کا کیا بنے گا اور جناب کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ اقبال کہتا ہے حضور دے عاشقان دی گل نہ پوچھ، ایک کمال ہوندے اے سونے بھی بڑے ہوندے انہاں دی ہر ادا کائنات سب نہ نرالی ہوندی، اور اے نہیں دیکھیا بھئی میرے پیچھے میرا وارث کون ہوئے گا، اور جناب میں تو ہے بھی اکلا گھرے تے کون ہوئے گا؟ ہیں جی وارث شاہ نے فرمایا نا جے یار دے نا دی ملے سولی، ہیں جی جے یار دے نا دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ غازی عامر عبدالرحمن نے دیکھا کہ ایک پاسے دنیا دے سارے معاملاتن، ایک پاسے زندگی دے سارے معاملاتن، ایک پاسے یار دا نام ہے، ایک پاسے یار دی عزت ہے، تے پھر ایک گل یاد رکھنا، اے غازی علم الدین آج بھی میانی صاحب قبرستان جاؤ نا، ایتھے بڑے بڑے چیمے ساروں کی چیمہ نا جی، ایتھے بڑے بڑے چیمے آئے ہونے، کوئی چیمے MNA بھی بڑے ہونے، کوئی MP بڑے ہونے، کوئی جناب جج بڑے ہونے، کوئی DC بڑے ہونے، بڑے بڑے عہدے ہوتے آئے ہونے، جا کے انہاں دی قبراں تے دیکھ لو، سال بعد بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوندا، سال بعد بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا، محرم سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوندا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اور پھر کہتے ہیں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ آج اس مئی کی گرمی میں ہیں جی، اور جناب تپش شوق بھی ہے اور گرمی ذوق بھی ہے، اس پہ میرا سوز جگر کیا کہنا ہیں جی، اتنی گرمی بھی ہے اور سارے معاملات بھی ہیں، پھر بھی ہم اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر پیچھے اس عاشق صادق کو سلوٹ مارنے کے لیے آئے ہیں، اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے نبی کی ناموس کے لیے چنا ہے، اور چنا بھی ایسے ہے، اقبال کا وہ حضرت کیا کہتے ہیں حافظ شرازی فرماتے ہیں دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرہ، یہ کوئی مت سمجھے کہ جناب ہم کیوں نہیں، ہم عشق رسول کے ساروں کو دعوے ہیں۔ حافظ شرازی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عشق رسول نہیں دیتا، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرہ، حافظ کہتا ہے بندوں کو نا اللہ تعالیٰ چن چن کے عشق رسول دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے حبیب کی محبت کے لیے ہر دل بنایا ہی نہیں، اور جو دل بنایا ہے وہ اپنے حبیب کی محبت کے لیے بنایا ہے، جس دل میں کسی غیر کی محبت سما جائے وہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ حضور کی محبت کا خاصہ ہے، اور یہ یاد رکھنا عاشقان اوز خوباں خوب تر، حضور کے عاشقوں کی بات ہی نرالی ہے۔ حضرت انس بن نضر یہ غزوہ احد شریف میں کسی عذر سے پیچھے رہ گئے، جان بوجھ کے نہیں، کسی عذر سے پیچھے رہ گئے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے پھر موقع دیا نا تیرے حبیب کے ساتھ جنگ میں جانے کا تو لَيَرَيَنَّ اللَّهُ، تو بھی دیکھے گا میں تیری راہ میں کیسے لڑتا ہوں۔ اللہ سے بات کی، یہاں فرق ہے کلیم اور حبیب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے نا قوم موسیٰ کو لے کر دریائے نیل پار کرنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایسے نہیں جانا، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں قبر موجود ہے، ان کا جسد انور ساتھ لے کر پار جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور نبی ہیں رسول ہیں، اپنی وحی کے ذریعے بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اے موسیٰ جناب یوسف کی قبر ڈھونڈو اور ان کو ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس علاقے میں، گئے تو پوچھا کہ کسی کو جناب یوسف کی قبر کا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں پتہ۔ ایک بوڑھی مائی، بالکل بوڑھی مائی، اس نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے جناب یوسف کی قبر، لیکن اے جناب کلیم اللہ میں آپ کو اس شرط پر بتاؤں گی کہ جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے نا وہ مقام چاہیے، جنت میں جس مقام پر آپ نے رہنا ہے وہ مقام چاہیے۔ جناب کلیم اللہ فرمانے لگے بھئی مائی جنت تا ٹھیک ہے لیکن جس مقام تے موسیٰ نے رہنا تو اے مقام نو کی کرنا۔ تے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم اللہ دی طرف وہی فرمایا کلیم اللہ تسی وعدہ کر دیو دینی تاسا میں نا، تسی وعدہ کرو اے کلیم اللہ۔ اور حضرت عمارہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا، فرمایا احد والے دن میں اپنے دائیں دیکھیا، بائیں دیکھیا، مشرق دیکھیا، مغرب دیکھیا، جنوب دیکھیا، شمال دیکھیا، میں جس طرف دیکھیا جدو کافر سارے میرے تے حملہ کر رہے تے ام عمارہ میری حفاظت واسطے کھڑی ہوئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عمارہ اللہ تعالیٰ تیرے گھرانے نو برکت عطا فرمائے۔ انہاں جوش رحمت دیکھی نا تے کلیم تے حبیب کلیم تے حبیب انہاں جدو جوش رحمت حضور دی دیکھی بھئی آج حضور خوش ہوئے اس گل تے انہاں کہا یا رسول اللہ اے دعا تو پہلے بھی ملتی رہندی، آج دعا منگو جنت تہاڈی رفاقت ملے، جتھے تسی رہنا نال اسی بھی رہیے۔ میرے آقا مولا نے ہاتھ چک دیتے، ایک ہے طلب کرنتے پوچھا جا رہا بھئی تسی کی کرنا، ایک ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، حضور نے ہاتھ چک دیتے۔ پھر ساڑھے امام نے آکھیا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ اور اے یاد رکھنا ورفانا لکا ذکرک دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اور اس جھنڈے دے تھلے جڑا آ جائے گا نا، اس واسطے جڑا آ جائے گا رب اس دا نام بھی قیامت تک بلند کر دے گا۔ ہیں جی بلند ہے کہ نہیں بلند ہے نا بلند؟ آج غازی عامر عبدالرحمن شیبہ دا نام بلند ہے کہ نہیں بلند ہے؟ پتہ نہیں کیڑے کیڑے زمیندار تے پھنے خان آئے ہونے تے کیڑے کیڑے ملک تے نواب تے چیمے تے جناب چدر تے جناب خان تے چٹھے آئے ہونے، لیکن کوئی نہیں کسی دا پوچھن والا۔ او حضرت سلطان باؤ نے فرمایا نا جیندے کی جانن سار مویاں دی او تے او جانے جو مردہ ہو، ہیں جی قبراں وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھردا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو، تے میں قربان تنہا تھی باہو جڑے وچ حیاتی مردا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بھائی میری گل سنو، تسی تھکے بیٹھے ہو تے اسی تہاڈے نال پہلے واخر دعوانا الحمدللہ کہن نو تیار ہاں، لیکن نعرہ لانا تے چج دا لانا، اس طرح نہیں لانا۔ اے غازی عامر عبدالرحمن نو اسی بھیجن آیا جناب سلام عقیدت تے تسی تھکے بیٹھے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہی ہے جس دی برکت نہ ساری کائنات تبدیلی آ سکتی، جس دی برکت نہ عدل بھی مل سکتا، غریب نو روٹی بھی مل سکتی، ہیں جی، اور امیر نو سکون بھی مل سکتا، ہیں جی، اور علم بھی مل سکتا، عمل بھی مل سکتا، سارا کچھ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہی ہے جس دی برکت نہ مل سکتا، ورنہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور یار حضور دے نا تے جنہ جان دیتی، ہیں جی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نا نال جڑ گئے، انہاں دا قیامت تک نا نہیں مٹنا تے مٹے نامیوں کے نشان کیسے ہیں جی۔ اتھے کیویں ممکن ہے کہ جناب حضور دے نا نال کوئی چیز آ جائے۔ حضرت انس بن نضر انہاں کہا یا اللہ تو ہی ویکھے گا میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا۔ ایک غزوہ ہے اوچ رب نہ گل کیتی، اے ہن فرق دیکھو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے ہر چیز نرالی دیتی، ہیں جی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، اور تجھے یک نے یک بنایا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی چیز ملی، ایک ہے قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا چلو بھائی رب نے حکم دیتا ہو فرعونیہ نہ لڑیے، انہاں کیا ہے موسیٰ من بقلیا و قصائیا و فومیا و عدسیا، ہیں جی، او جناب واسطے منو سلوہ رب نے اتاریا، بھنے ہوئے تتر تے جناب بٹھیر اتارے، بھنے ہوئے پرندے اتارے، تے پھر انہوں نے کیا جناب نہیں سانو ککڑی چاہی دی ہے، چاہی دا ہے، تھوم چاہی دا ہے، ساری چیزیں چاہی دیاں، جناب واسطے آسمان تو کھانے اتر دے سن۔ او لوگ ہیں جی جدو جناب لڑن دی باری آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے، جا کے اسی تے تماشا ویکھن والے ایتھے بیٹھے ہاں، جنہاں واسطے منو سلوہ اتر رہا سی، او ایک کہہ رہے ہیں تے میرے آقا مولا دے غلام جنہاں دے تن تے کپڑے بھی پورے نہیں،
اور جناب کھان واسطے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں، گٹلیاں جناب چوس کے حضور نے پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر طے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر اچ پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ ادھر دیکھو حضرت انس بن نضر کسے عذر دی وجہ نہ پیچھے رہ گئے، ادھر قوم موسیٰ حکم دے باوجود نہیں جا رہی، ادھر حضرت انس بن نضر فرما رہے ہیں یا اللہ جے تو موقع دیتا تو ہی دیکھے گا میں تیری راج کے میں لڑدا۔ حضرت انس بن نضر میدان احد پہنچ گئے، اتنا لڑے آپ شہید ہو گئے۔ جدو بعد چو شہداء دیاں لاشاں کٹھیاں کرنی شروع کی دیاں تے انس بن نضر دی لاش نہ ملے، آپ دے خاندان والے بھی آ گئے، سارے گھر والے بھی آ گئے، انہاں کہ انس بن نضر دی لاش نہیں مل رہی، آپ دی جناب لاش دا مسئلہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ دے نک بھی کٹ دیتے انہاں ظالمہ نے، کن بھی کٹ دیتے، سارا کچھ جدو مسئلہ ہو گیا نا تے آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے نا پوریاں دے نال آپ دی لاش پہنچائی، جناب پہچانی تے جناب حضرت انس بن نضر نے جڑی دعا منگی سی نے کہ یا اللہ تو ہی دیکھے گا میں تیری راہ وچ کے میں لڑدا۔ ہاں اے حضور دے غلامہ دی شان۔ اور حضرت سعد بن ربی اج نا اسی دنیا داری سارے معاملات اسی کہنے ہیں نہیں جی او جناب اے سکے رشتہ داراں نو کون چھڑ دکدا دی، اے جناب دوست بھی چھڑے جاندے، اے نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثاراں ورگا، اور نہ کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا ہے نہ چاراں یاراں ورگا، اور امام فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرت سعد بن ربی میدان احد شہید ہو گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم احد جان تو پہلے حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے، ہیں جی حضور تشریف لے آئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد گھر دے دروازے بند کر دے، تیرے نال راز دیاں دو گلاں کرنیاں۔ حضرت سعد بن ربی نے دروازے بند کر دیتے، حضور نے حضرت سعد بن ربی نال گفتگو فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور واپس تشریف لے گئے، آپ دی بیوی آ گئی، آپ دی بیوی نے پوچھا بھئی 10 سعد حضور نے تواڈے نال کی گلاں کیتیاں کہ آپ نے جناب عرب دی جڑی سب نو وڈی بددعا سی نہ او دتی، فرمایا سکلت کا ام کا، فرمایا تیری ماں تینوں روئے تینوں اس طرح کی غرض ہے، حضور نے جے فرمایا راز دی گلاں تینوں کی لگے میں حضور نال کی گلاں کیتیاں، او عورت سی او کہنے لگی میں جناب ایک چکاڑ دے کول کھڑو کے نا دروازے دے کول پیچھے چھپ کے میں تواڈیاں گلاں حضور نال سن لیاں۔ حضرت سعد بن ربی تے جناب تڑپ اٹھے، اے ذرا ہن سننا دل تھام کے، اس واسطے کہ ساڈیاں تے رشتہ داریاں نہیں چھڑ دیاں، ساڈیاں تے تعلق داریاں حضور واسطے نہیں چھڑ دیاں۔ حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی دے اس طرح بال اس طرح اپنے ہاتھ وچ لپیٹے، اس طرح کر کے اپنے ہاتھ وچ لپیٹے، انہاں دی گود جنہاں نوں وال کہندے اس طرح ہاتھ وچ لپیٹے تے دھکے دیندے حضور دے پیچھے چل پے، جدھر حضور تشریف لے کے گئے سن۔ میرے جدوں پکاریاں ہونیاں پیچھوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، مڑ کے دیکھا حضرت سعد بن ربی اپنی بیوی نوں اس حالت وچ حضور دے لے کے آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سعد نوں چھڑ دے، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی کیا سی؟ سعد بن ربی تیرے نال میں راز دیاں گلاں کرنیاں، اے میری بیوی ہے انہیں سن لیاں نو راز دیاں گلاں، حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی۔ ہاں ایک گلہ کر دیں جناب کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا، میں کہا تو ابو جہل دی پہلی صافے چونا سی جلیا، انہاں تا اپنے پیو سکے چھڑے، اور حضرت امیر حمزہ دا کلیجہ چپایا گیا، تو دین واسطے ایک پرچی دین لگیا، سوچتا اے چاچا ناراض ہو جائے گا جی، ماما ناراض ہو جائے گا، اوے پڑے بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور تسی تا حضور دے غلام بیٹھے ہو نا، اور تسی تا حضور دے سارے غلام بیٹھے ہو نا، ہاں جی تو آڈی دا کیا بات ہے، میں انہاں نال گل کر رہا ہوں جنہاں نو عشق رسول دا دعویٰ بھی بڑا، ہاں جی پھر انہاں نو عشق رسول نون لیگ جت نظر آندا، پھر انہاں نو عشق رسول پی ٹی آئی چ نظر آندا، پھر انہاں نو عشق رسول کاف وچ نظر آندا، پھر انہاں نو جناب عشق رسول ایم کیو ایم وچ نظر آندا، پھر جڑی بھی نون لام جڑیاں بھی ہیں انہاں چ عشق رسول نظر آندا، پھر انہاں نو چودھریاں اور وڈیریاں چ عشق رسول آندا۔ میں کہا نہیں یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ اور جھلیا اسی دا جناب حضور دے نام تے جانا لئی پھر دے نا، جنہاں نو عشق رسول دا دعویٰ انہاں نو پرچی دیندے
میں تکلیف ہوندی ایتری پرچی اور حیثیت کی یہ پرچی دی جے کوئی منگن آ جاوے حضور دے نا تے کہ جناب حضور دا دین تخت تے لانا چاہندے ہاں اس نظام نو لانا چاہندے ہاں جس نظام نے ابو بکر نو تخت تے بٹھایا عمر نو تخت تے بٹھایا عثمان نو تخت تے بٹھایا اس اسلام دے نظام نو لانا چاہندے ہاں 36 لاکھ مربع میل دے خلیفے دی رعایا وچ بچے روندے سو جان تے جناب اسلام انہاں دی کنڈ تے اناج رات کے انہاں دے گھر دے بوئے تے پہنچاندا اسی اس نظام نو لانا چاہندے ہاں لیکن مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں اور جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گلی و علم نباتات اقبال کہنا ہو انہوں نے دلیران دیا گلہ نہیں دسنیاں انہوں نے نچن ٹپن دیا گلہ دسنیاں ہاں جی انہوں نے نہیں دسنا اے جناب کبھی کہیں گے جی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں کبھی کہیں گے ہم حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں اور کبھی جناب ہمارے اوپر ایلیگیشن کہ جناب ان کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے یہ سیکیورٹی رسک ہے میں کہا جنہوں نے کچھڑ چاہ کے پالیا نے دسیا نہیں انہوں نے سیکیورٹی رسک کون ہاں جی کہندے سن اور جناب یہ املاک کو یہ کیلوں کی ریڑی روکتے ہیں میں کہا کوئی شاید بچی ہے اور بابا جی آکھیا سی نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے ہاں جی نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ راز کھلتے یوں سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہاں کیا بات ہے حضرت سعد بن ربی کیا بات حضرت سعد بن ربی اے میدان احد شہید ہو گئے انہاں دی شہادت دا بھی بڑا عجیب منظر ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو احد میدان ختم ہویا نا حضور نے ایک صحابی نو بھیجا فرمایا جاؤ سعد بن ربی نو تلاش کرو اگر وہ ملن تو انہوں نے میری طرف سلام کہنا تے انہوں نے کہنا کہ تسی میرے پیغام حق نو کیسا پایا میرے پیغام حق نو کیسا پایا اور صحابی کہنے میں ڈھونڈا زخمیاں کو پہنچا حضرت سعد بن ربی آخری سانس رہ رہے سن آپ نو 70 تلوار تے تیر تے جناب نیزے دے زخم آئے سن بھالیں دے زخم آئے سن جناب آپ آخری سانس لے رہے سن انہیں جس طرح بیان کیتا فرمایا سعد بن ربی اس طرح سانس لے رہے سن جس طرح بھٹی جو دھواں نکل رہے ہوندہ جس طرح بھٹی جو جناب انگارے دے شولے نکل رہے ہوندے اس طرح آخری سانس لے رہے سن کہنے میں جا کے حضور دا سلام پیش کیتا انہوں نے کہا میری طرف بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ سلام پیش کرنا اور پھر حضرت سعد بن ربی نے انہوں نے کہا کہ حضور پوچھ دیں کہ میرا حق جڑا میں تو انہوں پہنچایا دین اور کیسا پہنچایا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا پھر انہوں نے جناب جڑا پوری امت مسلمان پیغام دیتا حضرت سعد بن ربی دنیا تو جا رہے ہیں اور آپ دیئے صرف 2 بیٹیاں اے نہیں کیا کہ میرے وارثوں دا خیال کرنا اے نہیں کیا جناب میری بیٹیاں دا کوئی وارث بن جاوے اے نہیں فرمایا حضرت سعد بن ربی نے فرمایا جا کے حضور دے غلاماں نو پیغام دے دینا کہ کوئی ایک آنکھ بھی جھبکتی ہوئی کوئی حضور تک پہنچ گیا تا قیامت والے دن اللہ اس دا اے عذر بھی قبول نہیں کرے گا کہ تو تا زندہ سے حضور تک کوئی کیویں گیا ہاں جی اور پھر یہی جناب عمل اے جناب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہاں جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور یہی وہ سلسلہ ہے حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیمہ کے سامنے جب ان کو ہتھکڑیاں سے پیچھے لگی ہوئی تھی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور اس ملعون نے پھر گستاخی کی اس نے پولیس افسر نے اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے تو حضرت غازی علم الدین نے حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیمہ نے ایسے پیچھے لگی ہوئی ہتھکڑیوں سے اچھل کر اس کے منہ کے اوپر تھوکا اور بتایا کہ ہم جس حال میں بھی ہوں اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ہاں عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جان دائی ہاں جی اے عشق دا ذائقہ اے جناب کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر اور پھر اے حضرت سعد بن ربی دی گل دے جناب عملی جامع حضرت غازی عامر عبد الرحمن شیمہ نے دسیا کہ یار باہمیں اس حالت چاں لیکن حضور دی عزت تے پیرا میں اس حال چ بھی دے سکتا
جی اے پیرا ہی ہے نا کہ ہاتھ بھی بدے پیر بھی بدے کر کچھ نہیں سکتے انہوں نے ہونا ہاتھ پیرا بدے نال اس دے منہ تے تھک دیتا اور دسیا کہ حضور دے غلام جس حال چ بھی ہون حضور نال وفا کردے رہن گے اور تو کچھ نہیں کر سکتا اے تو کر سکتا نا اسی طرح حضرت سعد بن ربی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی دے زخمی جسم دے اتے خود آ کھڑے ہوئے جدو حضرت سعد بن ربی نے اکھا کھولی ہے نا اور دیکھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تلاش کردیاں خود بھی تشریف لے آئے کہ حضرت سعد بن ربی ذرا سنن والی گل ہے حضرت سعد بن ربی نے اپنے کٹے ہوئے جسم نو گھسیٹ کے حضور دے قدموں تے رکھ دیتا اپنے چہرہ رخسار نو حضور دے نالین مبارک اتے رکھ دیتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی طرف دیکھ کے کیا کہ منم بہمی تمنا کہ بوقت جا سپردم کیا یا رسول اللہ کوئی تمنا سی دنیا تو جانے ہویا کہ بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی یا رسول اللہ جو تو دنیا تو جا رہے ہوا تسی مینو بیکھ رہے ہوتے میں تو انو بیکھ رہے ہوں اے یاد رکھنا عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر اور اعلیٰ حضرت نے لکھا نا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطفت پہ لاکھوں سلام جی آئے جدو دیکھیں نا حضرت امیر حمزہ نے کہ عرب دے اندر خواتین دا خطرہ ہوندہ سی تے جناب اس دا پتر بھی حضور دے مقابلے جا کے کھڑیا کہ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا یا ابن مقطعت البزور فرمایا اوہ خطرہ کرنے والی دیا پترہ تم ہی حضور دے مقابلے جا کے کھڑے ہو یہاں تیری بھی ہے جرت ہے آپ نے تلوار ماری اس نے لتہ ہوتے کھڑیاں کر کے رکھ دے دیا جی اور اے اسی پوچھتے ساں کہ اوہ تسی حضور دی ناموس دے مقابلے کھڑے ہوندے ہو کہنے نہیں جی ہم نے یہ وردیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے پہنی ہوئی ہیں میں کہ اللہ وردیاں میں نہیں بچی ایک کہنے یہ کینٹ ہمارے پاکستان کی مٹی کی حفاظت کے لیے ہے میں کہ اللہ کینٹ بھی نہیں بچے اوہ ساری کائنات رب نے بنائی اپنی حبیب باستے ہوئے جے ادھر نہیں گل کرنی تے تسی کے میں بچنا سی جنہوں تسی خود پالیا پوسیا حضور دا دین روک کے پھر میڈیا نو آگے کہنے سن 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں اب جناب ہم اس کو لے کر آئیں گے جو پاکستان کی بہتری کرے گا ہم اس کو لے کر آئے ہیں جس جناب کھوتے کے اوپر 10 سال انہوں نے جناب پینٹنگ کی ہے گھوڑے والی اور گھوڑے کو جناب گھوڑا بنانے کی کوشش کی ہے وہ کھوتے کی بجائے جناب اب کھوتے سے بھی نیچے کھچر یا کوئی اور نیچے جناب کھوتے کا بچہ بن گیا ہے جس نے جناب پاکستان کی بھی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں اس کے اوپر جناب گھوڑے والی پینٹنگ کی انہوں نے پورے 10 سال کوشش کی ہے 10 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس گھوڑے نے 2 لتیاں مار کے ان کے دان توڑ دیے بابا جی فرماندے سن اوئے تسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا تو سب دین دا رستہ روکیا دین دا رستہ ابو جہل روکے رب انہوں بچیاں کو مروا دندہ تسی دا شاہی کوئی نہیں توڑی دا حیثیت ہی کچھ نہیں اوہ دین دا رستہ تا امیہ روکے تے جناب بلال کو لو اس نے 2 ٹکڑے کرا دیندہ جی دین دا رستہ تا عتبہ اور شہبہ روکن تے جناب رب انہوں جناب بدر وچ لیا کے 2 ٹکڑے کرا کے رکھ دیندہ تسی دا شاہی کوئی نہیں توڑی دا حیثیت کوئی نہیں جے دین دا رستہ ابن خطل روکے تا رب اس نو دیوار کعبہ دی دیوار اور غلاف کعبہ دے درمیان ٹنگے ہویا 2 ٹکڑے کروا دیندہ جی تسی دا شاہی کوئی نہیں تو سا کہ سمجھے سی جناب صدا بادشاہی نہیں صدا بادشاہی میرے رب دی صدا بادشاہی اور جڑے الزام ساڑھے ہوتے ٹھوک دے سن آج منہوں کہنے آپ ان کے بارے میں یہ کہیں میں کہا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے انہیں تم نے پالا ہے ان کو سنبھالو ساڑھے بابا جی نے ساڑھی تربیت کی تھی ہونا کیا ہوئے خبردار پاکستان دے خلاف کوئی گل کرے پاکستان دی پے دے خلاف بھی کوئی گل کرے فرمایا پاکستان دے اندر کوئی پتہ خزاں دے موسم چ بھی جھڑ کے تھلے ڈگدا ساڑھے دل نو یہ گوارا نہیں ہوندا کہ ساڑھے ملک نالے کیوں ہویا اس واسطے کہ ساڑھے بڑیاں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کے خون دی ندیوں تے پاکستان حاصل کیتا سی اے پاکستان جرنیلاں ججاں جرنلسٹ اور جناب پیراں اور مولویاں دے فتویاں اور جناب انہاں دی عیاشیاں واسطے نہیں سے حاصل کیتا اے محمد عربی دے دین واسطے حاصل کیتا سی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ
تسی علماء نو بند کیتا جیلیں اے حافظ آباد جیل سلطانی صاحب ساڑھے شہید ہو گئے او جناب اتھے جناب کوٹ عبد المالک نعمانی صاحب علامہ نعمانی صاحب ہیں جی او شہید ہو گئے بڑے بڑے علماء تساں جناب علماء دی داڑیاں تساں انہوں نے جیلیں بند کیتا اور تسی انہوں نے سزائے موت دی چکیاں بند کیتا تساں سارے جبر لائے لیکن پھر بھی اسی ساڑھے بڑے علماء نے ساڑھے بڑے نے سانو یہ سبق پڑھایا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو کیڑا ستم ہے کیڑا ظلم ہے اے جناب جامعہ مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور تو لے کے وزیر آباد تک کیڑا ظلم ہے جڑا تساں نہیں کیتا گولیاں تساں چلائیاں شیل تساں چلائے تیزاب والے پانی تساں چلائے ہیلی کاپٹر ہوتے گولیاں تساں ماریاں لیکن کوئی ایک زبان بھی نہیں ہلی کہ یار وطن ساڈا اے جناب ملک دی ہر شے ساڈی اسی اس دے بارے گل نہیں کر سکتے تے جنہاں نو تسی پاڑ پاڑ کے لیاندا اسی تے کہندے سا بچو اے دن دور نہیں ہن اے تہاڈی داڑھی نال لٹک جان گے اور داڑھی نہیں اور تا بھروٹے نہ بھی لٹک گئے نہ دے اور اے یاد رکھنا کہندے سن کہ سیکیورٹی رسکن میں کیا ہویا سی سیکیورٹی رسک نہیں اسی محمد عربی دے غلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 میں کیا پکارو ہن اپنے جناب انہاں امریکہ دے سارے جناب انہاں پکارو کیا تہاڈا جناب کھوتا ساڈے گل پہ گیا لیاؤ نا انہاں نو جدو ساڑی باری آندی تا تانو فرانس بھی پیسے دے وے کہ انہاں نو مارو تانو امریکہ بھی پیسے دے وے کہ انہاں نو مارو تانو چائنا اور رشیا بھی پیسے دین کہ مذہبی لوگن ایکسٹریمسٹن انہاں نو مارو ہن ساڈے وال کیوں دوڑ دیو کہ آپ محب وطن تھے ہن جناب انہاں نو یاد آندیاں جناب کیوں بابا جی بڑے کمال آدمی تھے میں کہا یار ہن گزر گئی ہن کچھ نہیں ہاتھ آن والا ہن جناب تساں اے سارے او کہندے نا جدو ابو الفضل مولی جناب ابو الفضل اور فیضی سن نا انہاں نے اکبر نو جناب چڑھایا ٹان ہوتے جناب انہوں چنگا بلا بندہ سی اکبر بادشاہ انہوں ٹان ہوتے چڑھایا نا کہ انہیں دین اکبری دا اعلان کر دیتا انہیں جناب مساجد بند کروا دیتیاں مندر کھلوا دیتے جناب انہیں علماء دی داڑیاں منڈوا دیتیاں انہیں گائے دے ذبیح ہوتے پابندی دا دیتی انہیں دے عورتوں نو بے حجاب کر دیتا اور جناب نکاح تو بغیر جناب شادیاں ہون لگیاں جدو دیکھے نا ابو الفضل اور فیضی نے تے پھر کہنے لگے آتش بدو خرمن خیش دس خرمن خیش انہوں نے کیا بیک ہون اس تک کی علاج کریے اس کھیت کو اسا اپنے ہاتھ نہ آگ لائی تو سا اس پاکستان نو اپنے ہاتھ نہ آگ لوائی اے جرمدار اے کلا جناب اے نہیں ہے اے جناب بھگوڑا کلا نہیں ہے جرمدار اے تسی سارے وچ شامل ہو اسا لوگ سمجھ دیں کہ جناب نہیں اوئے جھلیو ساڑا کام میں حق گل بیان کرنا نہ سانو کسے نہ غرض ہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو کیونکہ ساڑا علامہ سانو دس کے گیا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کیونکہ مار روڈ دے چوک ہوتے ایک دعا منگی گئی سی او دعا حضرت خبیب بن عدی دے ترانے ختم نبوت دا چھوٹا جا حصہ کہ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا یا اللہ نہ سارے نو گن لے ہیں جی تے کلیاں کلیاں کر کے ماری انہوں نے ایک ایک نو جدا کر کے ماری ہیں جی کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں مثبت رپورٹنگ کی جائے بہت ملک ترقی کر رہا ہے کرتارپور کھولے جا رہے ہیں مساجد بند کر پی ایس ایل کروائے جا رہے ہیں جناب علماء کو جیلوں میں ڈال کر آسیہ کو فرانس کے حوالے کیا جا رہا ہے اٹلی اور یورپ کے پوپوں کے حوالے کیا جا رہا ہے وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں ممتاز قادری کو پھانسی لگایا جا رہا ہے علماء اور مساجد کی جناب سپیکر بند کیے جا رہے ہیں پگڑی کے سمیت پاسپورٹ کے اوپر تصویر نہیں لگائی جا رہی کیا کیا ظلم ہے یار جو انہوں نے نہیں کیا لیکن میرے رب کی تقدیر پر غالب ہے واللہ غالب علی امری ہے جی جو سارا کچھ کرتے رہے آج وہ سارا کچھ گھوم کے ان کے گلے میں ہے ابھی تو یہ دنیا ہے رب نے تھے نہیں بکھا دیتا کہ نہیں بکھا دیتا کیڑی کوئی شہر رہ گئی اس مرد کلندر دی ایک ایک دعا دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک زیر زبر اس سے طرح پوری ہو رہی اور انشاءاللہ پوری ہوئے گی جدو تک اے سارا کچھ چھڑ کے حضور دے دین وال نہیں آندے
ہاں قوم یونس حضرت یونس علیہ السلام دی قوم ہے نا جدو انہیں انج عذاب دے آثار دیکھے نا کہ بدل آ گیا انہیں جناب آندن جو فوراں سجدے گر گئی انہیں کہا یونس سانو معافی لے دیو آج تو بات غلطی نہیں کریں گے اے پاکستان دے ہوتے عذاب دے آثارن ہیں جی تسی کہندے سو معیشت ہم کیا فرانس سے تعلقات معیشت کی بنا پر ہماری معیشت ختم ہو جائے گی کدھر گئی معیشت ختم بلکہ پنجابی دا لفظ جڑا نا صحیح بیٹھتا بڑھ گئی ہاں صحیح بیٹھتا نا جڑا کہ جڑا کیونکہ فصیح و بلیغ زبان ہے نا پنجابی اردو جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جناب حقیقی طور تے معیشت بڑھ گئی اور جناب سارے زور لا رہے ہیں اور اسحاق ڈار کو بلایا جا رہا کہ جی معیشت بہتر ہوئی میں کہا اسحاق ڈار نہیں اسحاق ڈار دا ابا بھی بلا لو معیشت اس دم تک ٹھیک نہیں ہوئے گی جدو تک تو اسی حضور نال وفا نہیں کرو گے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اور اب باری ہے ان کوٹوں کی جنہوں نے راتوں رات کوئی جناب اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے کوئی اپنی سیٹ کی جنگ لڑ رہا ہے کوئی اپنی ساس کی جنگ لڑ رہا ہے یہ پاکستان کے حالات ہیں پاکستان کے اتنے بڑے آئینی ادارے کے سربراہ اور جناب وہ لوگ اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں کہ آپ کورٹ پر آئے ہیں میں نے کہا بے شرمو اس کو مرحبا نہیں کہنا تھا مرحبا تو ممتاز قادری کو کہنا تھا کہ تو پوری امت کا قرض اتار کر آیا ہے مرحبا تو جناب عامر عبد الرحمن چیمہ کو کہنا تھا کہ تو پوری امت کا قرض اتار کر آیا ہے اور ایک بات کرتا جاؤں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جو مشرف ہے اس کا جنازہ اس طرح گمنامی میں کیوں ہو گیا بڑے بڑے لوگ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اب دنیا سے گئے ہیں ان کا بھی جنازہ بہت بڑا ہوا اس کے جنازے میں چند صفحے تھی اور ایک کیمرے کے فلیش میں اس کو جلدی جلدی جناب گور میں ڈال دیا گیا قبر میں ڈال دیا گیا کیا وجہ ہے میں نے کہا اس کی وجہ ہے تمہیں تاریخ یاد نہیں ہمیں تاریخ یاد ہے جب مشرف کا دور تھا حضرت غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا جناب جسد خاکی آ رہا تھا نا جرمنی سے تو اس ملعون نے رکوایا تھا کہ ہم پنڈی میں جنازہ نہیں ہونے دیں گے ہم اسلام آباد میں جنازہ نہیں ہونے دیں گے غازی صاحب کا تو ساروکی میں بھی ہوا اور تاریخ رقم ہوئی ملعون تیرا کیا بنا تیرا کیا بنا تجھے تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے تجھے تو جناب مٹ گئے مٹ جائیں گے مٹتے ہیں عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ بھی کبھی مٹے گا چرچا تیرا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہاں تیرا کیا بنا تجھے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا اور ابھی تو وہ مقامات باقی ہیں ابھی تو غازی صاحب کی بڑی شانیں ہیں بڑے مقامات ہیں جس طرح ہمارے بابا جی فرما کے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ابھی تو جناب قیامت کا دن ہوگا حضور پوچھیں گے تو صحیح نا وہ کہاں ہے عامر عبد الرحمن جس نے میری ناموس پر پیرا دیا تھا لاؤ سے ہیں جی پھر حضور پوچھیں گے تو صحیح نا کہ کہاں ہے وہ مولی خادم حسین ویل چیئر پر جس نے میری عزت پر ہر مقام پہ پیرا دیا لاؤ سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اور اگر جب ان کو بلایا جائے گا تو ہم بھی تو کہیں گے غازی صاحب ہر سال ہم آپ کے اس کارنامے کو اس جرت کو اس بہادری کو ہاتھ کھڑے کر کے سلام پیش کرنے آتے تھے ہمیں بھی ساتھ لے چلیے جب حضرت جناب امیر المجاہدین کو بلایا جائے گا حضور کی بارگاہ میں تو ہم کہیں گے امیر المجاہدین جانے تو نہیں دے سکے لیکن جہاں آپ نے بلایا ہم پرچم تحریک لبیک کا لے کے ہاتھ بلند کر کے آپ کی آواز پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میدان میں آئے تو ہمیں بھی ساتھ لے چلیے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 اور اور پاکستان کو جو ان دنوں میں آگ لگائی گئی ہے پاکستان کے بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اب یہ پچھلے تین چار دنوں میں جو پاکستان کے اندر جناب ایک بدتمیزی کا بازار سرگرم کیا گیا، ایک پاکستان کے روڈوں کو اپنے جناب غلیظ کارناموں سے تعفن زدہ کیا گیا، پاکستان کی معطر فضاؤں کو جو خراب کیا گیا، انشاءاللہ 22 مئی کو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لبیک یا رسول اللہ کا سپرے ہوگا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک